اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دیوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین اور مشہور گپی مولوی نجیب عمر دیوخانی صاحب کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب عمر دیوخانی صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور اس ویڈیو میں بدعت کی جو 5 اقسام محدثین کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین نے بیان کی ہیں ان کا انکار کیا۔ جناب نے اپنی اس گفتگو میں ویڈیو میں وہابی دیوخانی فرقہ کی گرتی دیوار کو سہارا دیتے ہوئے، مخالفین کا منہ بند کرتے ہوئے اور جناب کا جو خود ساختہ امام المناظرینی کا لقب ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے جناب نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ یقین مانے مخالفین کے منہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حیران ہوں گے آپ، جناب نے اپنی گفتگو میں صرف ایک حوالہ پیش کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ حوالہ بھی ایسا ہے کہ جو جناب جاہل نجیب دیوخانی صاحب کی گفتگو سے مطابقت نہیں رکھتا، جو جناب کا دعویٰ ہے اس دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، جناب نجیب دیوخانی صاحب کی جو ویڈیو ہے، گفتگو ہے، اس کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں۔ جناب دیوخانی صاحب نے امام المناظرینی کا جو خود ساختہ لقب ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے ایک حوالہ پیش کیا احکام الاحکام نامی کتاب سے۔ جناب نے جو ابتدا میں بات کی، جناب یہ کہتے ہیں کہ جی جو اہل بدعت ہیں وہ اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے بدعت کو 5 اقسام کی جانب تقسیم کرتے ہیں، اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے معمولات کو بدعت کہتے ہیں، تو بتلائیں یہ کون سی بدعت کہتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ نجیب دیوخانی صاحب نے ایک بات کی۔ دوسرے نمبر پہ جناب نجیب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یاد رکھیں فقہاء کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین جہاں پر لفظ بدعت کا استعمال کرتے ہیں تو بدعت سے بدعت سیئہ مراد ہوتی ہے، بدعت لغویہ مراد نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ نجیب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاتحہ، عرس اور ایصال ثواب کی محافل ان کا ذکر کیا، اور پھر اسی تناظر میں یہ حوالہ پیش کیا احکام الاحکام نامی کتاب سے ان معمولات کو رد کرتے ہوئے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ جناب نجیب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ لفظ کل میں ہر طرح کی بدعت ہے، لفظ کل میں ہر طرح کی بدعت ہے، وہ بدعت کی یہ 5 اقسام ہوں یا بدعت حسنہ یا سیئہ۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں احکام الاحکام نامی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لفظ کل سے ہر طرح کی بدعت مراد ہے۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ سامعین و ناظرین، قطع نظر اس بات کے کہ بدعت کا مفہوم کیا ہے، بدعت کا مطلب محققین کرام، محدثین کرام، علماء کرام نے کیا بیان کیا، اس بات سے قطع نظر، اور اس بات سے بھی قطع نظر کہ جناب نجیب دیوخانی صاحب جو وہابی دیوخانی فرقہ کے خود ساختہ امام المناظرین ہیں، جو حشر، جو ظلم عبارت سے کیا، احکام الاحکام نامی کتاب سے جو عبارت پڑھ رہے تھے، اس بات سے بھی قطع نظر جناب نجیب دیوخانی صاحب نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرس، فاتحہ، ایصال ثواب کی محافل کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ جہاں فقہاء کرام بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہر طرح کی بدعت کو شامل ہے۔ جناب کو چاہیے تھا کہ جیسے جناب نے اپنی گندی زبان سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرس، فاتحہ، ایصال ثواب کی محافل کا نام لیا، ذکر کیا،
جناب کو چاہیے تھا کہ ان کے رد کے لیے کوئی ایک ایسا حوالہ پیش کر دیتے، احکام الاحکام نامی کتاب سے ایک عبارت ایسی پڑھ دیتے کہ جہاں پر صاحب احکام الاحکام نے میلاد شریف کا رد کرتے ہوئے، فاتحہ کا رد کرتے ہوئے، ایصال ثواب کا رد کرتے ہوئے بدعت کا اطلاق کیا ہو۔ جناب نجیب دوخانی صاحب رد میلاد النبی کا کر رہے ہیں، فاتحہ، ایصال ثواب اور جو منکرات خرافات سے خالی محافل ہیں ان کا رد کر رہے ہیں، اور حوالہ کس بات کا پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں احکام الاحکام والے نے جو بدعت کی ہے 5 اقسام ان کا رد کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا نشہ استعمال کرتا ہے، جس جاہل کو پتہ نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے کیا نکال رہا ہوں اور حوالہ کس بات کا پیش کر رہا ہوں۔ یہ میلاد النبی، عرس اور دیگر معمولات اہل سنہ و جماعت کے متعلق جو وہابی نجیب دوخانی صاحب نے بات کی اس کا جواب۔ اسی طرح جناب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر فقہائے کرام لفظ بدعت کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر بدعت سیئہ مراد ہوتی ہے، بدعت لغویہ مراد نہیں ہوتی۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں۔ جناب بدعت کی 5 اقسام کو نہیں مانتے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کو نہیں مانتے، اور خود احکام الاحکام سے یہ عبارت پیش کر رہے تھے کہ جی یہ جو بدعت کی اقسام ہیں اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے جناب دوخانی صاحب سے کہ جناب دوخانی صاحب نے جو بدعت لغویہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کی ہے یہ کس دلیل کے تحت کی ہے؟ اس کا تو انکار بھی نہیں کر سکتے، خود اپنی گندی زبان سے کہہ رہے تھے کہ جی جو بدعت سیئہ ہوتی ہے یہ بدعت لغویہ کے مقابلہ میں ہوتی ہے۔ تو جناب نے بدعت لغویہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کس قانون کے تحت کی ہے؟ اس پہ کوئی دلیل خاص ہے جناب کے پاس؟ محدثین کرام، محققین، علماء کی جو یہ تقسیم ہے بدعت کی 5 قسموں کی جانب، جناب اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عبارت پیش کرتے، حوالہ پیش کرتے کہ جی اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ذرا جناب ہمیں تو بتا دیں کہ یہ جو بدعت سیئہ اور بدعت لغویہ کی تقسیم جناب خود کر رہے ہیں یہ کس دلیل کے تحت ہے؟ اس پہ کون سی دلیل خاص ہے جناب کے پاس؟ اگر جناب کے امام المناظرین کے لقب کو ٹھیس نہ لگے تو ذرا ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں کہ بدعت لغویہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم جناب نے کس حدیث کے تحت، کس قرآنی آیات کے تحت کی ہے؟ کون سی دلیل خاص ہے جناب کے پاس؟ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھے نمبر پہ جناب نے یہ بکواس کی کہ جی اہل بدعت اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے بدعت کی 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ کاکا بات یہ ہے کہ یہ جو تیرا فتویٰ ہے زہریلا فتویٰ کہ اہل بدعت کی 5 اقسام بیان کرتے ہیں، جو جناب کی یہ فہرست ہے کچھ اسماء مبارکہ یہاں پر میں پیش کر دیتا ہوں، بھی تیرے اس زہریلے فتوے کی روح سے کتنے بڑے بڑے محققین، محدثین کرام بدعتی قرار پاتے ہیں۔ یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے ہیں۔ چلیں امام اہل سنت سے تمہارا بغض تو بنتا ہے، لیکن یہ پہلے کے جو بزرگ ہیں، اکابر ہیں، محققین، علماء ہیں، مفسرین، محدثین، کہ جنہوں نے بدعت کی 5 اقسام بیان کی ہیں، ان اکابرین کا کیا قصور ہے؟ یہ ذرا آپ جو آپ کی فہرست ہے نا بدعتیوں کی، اس میں یہ اضافہ کرتے جائیں بھئی کنہوں نے بدعت کی 5 اقسام بیان کی۔ چند حوالہ جات یہاں پر میں پیش کر دیتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین سلطان العلماء امام عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بدعت کو 5 قسموں کی جانب تقسیم کیا، وہی اقسام جو جناب نجیب دوخانی صاحب بیان کر رہے تھے۔ اسی طرح حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تہذیب الاسماء کے اندر حضرت سلطان العلماء رحمہ اللہ کی یہ جو بدعت کی تقسیم ہے 5 اقسام کی جانب یہ بیان کی۔ اسی طرح امام شہاب الدین احمد مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی
بدعت کی تقسیم 5 قسموں کی جانب کی ہے۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الاعتصام، جن کا حوالہ نجیب دیوخانی صاحب بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے 5 اقسام کی جانب بدعت کی تقسیم کی ہے۔ یہ ذرا بدعتیوں کی فہرست میں آپ اضافہ کرتے جائیں جناب نجیب دیوخانی صاحب۔ اسی طرح امام ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، یہ بھی بدعت کی تقسیم کرتے ہیں فتح الباری کے اندر جو بخاری کی شرح ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ نووی رحمہ اللہ اور حضرت علامہ سلطان العلماء شیخ عز الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے بدعت کی یہ 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح امام قسطلانی رحمہ اللہ، یہ بھی ارشاد الساری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس کے اندر یہ بدعت کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے بڑے محققین علماء کرام ہیں کہ جو بدعت کو 5 قسموں کی جانب تقسیم کرتے ہیں، اور یہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ اہل بدعت اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے بدعت کی یہ 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ یہ سنتے جائیں ذرا۔ اسی طرح حضرت علامہ حافظ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ، یہ مرکات شرح مشکات کے اندر بدعت کی یہ 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں امام ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ، فتاوی حدیثیہ کے اندر یہ بدعت کی 5 اقسام بیان کرتے ہیں، وہی 5 اقسام جو جناب نجیب دیوخانی صاحب نے مخالفین کا منہ بند کرتے ہوئے بیان کیے ہیں، حافظ ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ۔ اسی طرح شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ بھی بدعت کو 5 اقسام کی جانب تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، یہ فتاوی شامی والے، یہ بھی بدعت کو 5 اقسام کی جانب تقسیم کرتے ہیں۔ کیا یہ اس جاہل بے وقوف نجیب دیوخانی کے فتویٰ کے مطابق تقسیم کر کے اپنی بدعت کو ثابت کرتے ہیں، اپنی بدعت کو سہارا دیتے ہیں؟ اسی طرح مفسر قرآن علامہ شہاب الدین سید محمود علوسی رحمہ اللہ، تفسیر روح المعانی کے اندر بدعت کی یہ 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ یہ ذرا آپ شمار کرتے جائیں کہ کتنے بڑے بڑے اکابرین جاہل نجیب دیوخانی کے اس فتویٰ کی روح سے بدعتی قرار پاتے ہیں اور اپنی بدعت کو ثابت کرتے ہیں، اپنی بدعت کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ چند حوالہ جات میں نے اس بات کے اوپر پیش کیے، بزرگان دین کے نام لیے کہ انہوں نے بدعت کو 5 قسموں کی جانب تقسیم کیا ہے۔ یہ اب تمام کے تمام بزرگان دین، محدثین کرام، مفسرین کرام نجیب دیوخانی کے فتویٰ کے مطابق بدعتی قرار پاتے ہیں۔ یہ چند نام میں نے لیے، وگرنہ میرے پاس الحمدللہ کثرت کے ساتھ حوالہ جات ہے جنہوں نے بدعت کو تقسیم کیا۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح جو بات نجیب دیوخانی صاحب نے یہ کی کہ کل بدعت دلالہ کے اندر جو کل ہے اس میں ہر طرح کی بدعت ہے، ہر طرح کی بدعت شامل ہے، کوئی بھی بدعت ہو لفظ کل میں ہے، لہٰذا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور اس پہ حوالہ پیش کر رہے تھے احکام الاحکام سے۔ پہلی بات میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان کا قول، ان کا یہ فتویٰ ان کے اپنے موقف کے خلاف ہے، کیونکہ اوپر خود انہوں نے یہ اقسام بیان کی ہیں۔ اگر وہ 5 اقسام بھی ان کی تسلیم نہ کریں، انہوں نے بدعت لغویہ اور بدعت شرعیہ کی تقسیم تو کی ہے۔ اگر لفظ کل میں ہر طرح کی بدعت شامل ہے تو پھر جو انہوں نے بدعت لغویہ اور بدعت شرعیہ کی تقسیم کی ہے، یہ کس قانون کے تحت نکالیں گے؟ کون سی دلیل ہے اس پہ آپ کے پاس؟ دوسرے نمبر پہ یہ فتاوی حدیثیہ ہے، حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں امام ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ، یہ کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 268 کے اوپر؟ وہی بدعت کی 5 اقسام بیان کر کے کہتے ہیں کل بدعت دلالہ و کل دلالۃ فی النار وہو محمول علی المحرمۃ لا غیر۔ فرماتے ہیں کہ کل بدعت دلالہ و کل دلالۃ فی النار میں
جو لفظ کل ہے یہ بدعت محرمہ پر محمول ہے، یعنی وہ بدعت گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے جو محرمہ ہے۔ باقی جو اوپر اقسام بیان کیے ہیں وہ لفظ کل میں شامل نہیں ہے، وہ لفظ کل کے تحت نہیں ہے۔ یہ امام ابن حجر حتمی رحمہ اللہ جو حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، فتاوی حدیثیہ وہابی دیوخانی فرقہ کے ہاں بھی معتبر ہے، یہ بھی فتاوی حدیثیہ سے حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ یہ حافظ ابن حجر حتمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کل بدعت دلالہ و کل دلالت فی النار، یہ بدعت محرمہ پر محمول ہے۔ باقی جو بدعت کی اقسام ہیں، بدعت واجبہ، مندوبہ، مستحبہ، مکروہہ، یہ لفظ کل میں داخل نہیں ہے، لفظ کل کے تحت فرماتے ہیں بدعت محرمہ ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ نجیب دخانی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پہ ناچیز کا تبصرہ ہے، اور حقیقت کیا ہے وہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ نجیب دخانی صاحب کس طرح خلط مبحث سے کام لیتے ہیں، عیاری مکاری کس بیانی سے کام لیتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبارت کچھ اور ہوتی ہے، یہ کچھ اور بنا کر پیش کرتے ہیں، جناب کا دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے، عبارت کوئی اور اٹھا کر اپنی تائید میں، اپنے دعویٰ کی حمایت میں جناب پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔